السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موزن فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے خلاف ہونے والی غیر ملکی سازش کا تمام تر ذمہ ڈال دیا ہے نواز شریف صاحب پر، شہباز شریف پر اور آصف علی زرداری پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ سازش امریکہ نے کی لیکن یہ تیار ہوئی لندن میں، اور اگلے جو دو فریق ہیں یعنی آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس سازش کو پاکستان میں رہ کر عملی جامہ پہنایا۔ عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر کل ہونے والی قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ کے اوپر ایک رد عمل تھا، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا سوال اٹھایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ یہ مراسلہ جعلی ہے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مراسلے کو ٹیمپر کیا گیا، وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو دھمکی دی گئی ہے، یہ دھمکی ایسی آتی رہتی ہے، وہ تمام کے تمام جھوٹ بولتے ہیں، اور خاص طور پر شہباز شریف کو میرے سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس نے اس سازش کے اندر کردار ادا کر کے مجھے گھر بھیجنے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کچھ اور سوالات بھی اٹھائے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے اس اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے، اور ایکشن لینا چاہیے اب نیشنل سیکورٹی کونسل کی دوسری میٹنگ کے بعد، یعنی وہ جو رولنگ دی تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب نے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یکسر مسترد کرتے ہوئے کالا دم قرار دے دیا تھا، اور اس کے بعد ہونے والے تمام حکومتی اقدامات کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو توثیق آئی ہے کل سلامتی کونسل کی میٹنگ کے بعد، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان، جو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس نے اس وقت تو اس خط کی تحقیقات نہیں کی تھی، اس نے تو اس وقت ان وجوہات کا تعین نہیں کیا تھا جن وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاسم خان سوری صاحب نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس جو توثیق ہے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد دوبارہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کی روشنی میں اب وہ اس کی آزادانہ تحقیقات کرے۔ یہ تحقیقات کا مطالبہ انہوں نے کیوں کیا، اس پہ میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ قاسم خان سوری صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے قاسم خان سوری صاحب نے 3 اپریل کو ایک رولنگ دی تھی، اور اس رولنگ کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ جو مواد میرے سامنے رکھا گیا، وہ مواد اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہوئی ہے، اور یہ تحریک عدم اعتماد جن لوگوں نے پیش کی ہے وہ اس سازش کا حصہ ہیں۔ لہٰذا میں آرٹیکل 5A کے تحت جو میرے پاس اختیارات ہیں، آرٹیکل 5A کا اطلاق کرتے ہوئے میں اس غیر ملکی سازش کو بھی مسترد کرتا ہوں اور تحریک عدم اعتماد کو بھی مسترد کرتا ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود قاسم خان سوری صاحب کے پاس اس وقت تک وہ مواد ہی موجود نہیں تھا، انہوں نے لیٹر دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے اس سائفر کا اس کا جو اسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹلی انالیسز ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سائفر کے ساتھ جو پاکستان کی پریمیئر تحقیقاتی ایجنسی ہے اس کی کوئی رپورٹ لگی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے نیشنل اسمبلی سے، عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں، اس کے بعد نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونے لگتا ہے، اس وقت جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کرنے کے بعد وہ ایوان سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ اس وقت قاسم خان سوری صاحب دوبارہ اس وقت اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بڑی جذباتی اور لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں، اور اس وقت وہ لیٹر ہاتھ میں دکھاتے ہیں، اور اس وقت اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ یہ لیٹر میں نے اب جب اسپیکر استعفیٰ دے چکے ہیں تو میں نے اسپیکر چیمبر میں بیٹھ کے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب انہوں نے یہ رولنگ دی تھی، اس وقت نہ ان کے پاس یہ سائفر موجود تھا، نہ ان کے پاس ISI کی طرف سے پیش کردہ رپورٹ موجود تھی، ایسا کوئی مواد ان کے سامنے نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ رولنگ دے سکیں۔ لہٰذا یہ جو بات عمران خان صاحب کی ہے یہ یہاں تک تو مسترد ہو جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں اور تحقیقات کا نتیجہ وہی آئے جو میں چاہتا ہوں، یعنی اس بات کو ثابت کر دیا جائے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک غیر ملکی سازش تھی، اس بات کو بھی ثابت کیا جائے کہ یہ غیر ملکی سازش امریکہ نے لندن میں بیٹھ کر نواز شریف صاحب کے ساتھ تیار کی، اس سازش کے اندر شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب شریک تھے، لہٰذا ان تینوں کو غدار قرار دے کے جیلوں میں بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد مجھے الیکشنز کے اندر آنے کا موقع دیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر وہ ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو مطالبات رکھے ہیں آج اپنی پریس کانفرنس میں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے، اس کو شاید وہ خود جب حکومت میں تھے تب وہ ایسا نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے سے مطالبہ کیا
کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان اس سائفر کی اب تحقیقات کرے. تحقیقات اوپن ہونی چاہیے, کھلی عدالت میں ہونی چاہیے, ٹی وی پر نشر ہونی چاہیے, میڈیا میں رپورٹ ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہم بند کمرے میں ہونے والی کسی بھی تحقیقات کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی کوئی بھی ایسی تحقیقات جو ہماری خواہشات کے برخلاف ہوگی ہمیں وہ تسلیم نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے, جس وقت ان کے پاس تمام اختیارات موجود تھے, اس وقت بھی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس خط کی تحقیقات کے لیے ایک مرتبہ بھی پٹیشن دائر نہیں کی. البتہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار اس وقت کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب کو بلا کر کہا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے رابطہ کریں اور ان کو یہ خط دکھا دیں تاکہ یہ ایک تصدیق ہو کہ جناب ایک شخص نے یہ خط دیکھا ہے اور یہ مراسلہ بالکل درست ہے اور جینون ہے. عمران خان صاحب نے وزیر اعظم رہتے ہوئے اس بات کا کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کی تحقیقات کرے, ورنہ وہ اس پر ایک اپلیکیشن ڈال دیتے, اٹارنی جنرل آف پاکستان ایک ریفرنس دائر کر دیتے صدر صاحب کی منظوری کے ساتھ, کیونکہ پہلے بھی تو وہ ریفرنس دائر کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا تو کیا کیا کہ ایک دن کے لیے وزیر قانون بنے فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب نے انکوائریز ایکٹ کے تحت انکوائری کرنے کا اعلان کیا اور اس انکوائری کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل طارق صاحب کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا, جنہوں نے فوری طور پر اس پر معذرت کر لی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کی تحقیقات نہیں کر سکتا. خود عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی جو عمران خان صاحب کے بہت ہی زیادہ قریبی ہیں اور عمران خان صاحب کے من پسند ایجنڈا یعنی صدارتی نظام کو آگے لے جانے کے لیے میڈیا پر آ کر اظہار خیال بھی کرتے رہے ہیں. لیکن کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے اندر جو پاکستان کے عوام کا برا حال تھا, جو اس کا ارک نکل گیا تھا, اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ مہنگائی نے لوگوں کی مت مار دی تھی, اب بھی ماری ہوئی ہے. مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا, اب بھی دوبھر کیا ہوا ہے, اور کوئی ایسا ریلیف نہیں تھا جو عمران خان صاحب نے عوام کو دیا ہو. ہاں, جاتے جاتے ان کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اقتدار سے رخصت ہو جائیں گے, تحریک عدم اعتماد ہر صورت میں کامیاب ہو جائے گی, تب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں نے پیٹرول کی قیمت کو 10 روپے لیٹر کم کر دیا ہے اور بجلی کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کی گئی ہے. لیکن خود ان کے دور اقتدار میں بھی جب تک وہ وزیر اعظم رہے ہیں 5 روپے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو نہیں ملا, بلکہ ہر مہینے اب 5 روپے کی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وہ ڈال کے وہ پیسے وصول کرتے رہے ہیں. اب کیا کہتے ہیں وہ انفیکٹ اپنے دور حکومت کی تمام تر خرابیوں اور تمام تر خامیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنا لیے جو نیا لاہ عمل اختیار کر رہے ہیں, جو نیا بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں, وہ اس سازش کے اوپر ہی ہے. اور اگر یہ سازش ان کے بیانیے میں سے نکل جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے پلے کیا رہ جائے گا باقی؟ کیا کوئی ایسی اچیومنٹ ہے ان کے اپنے دور اقتدار میں جس کو وہ لوگوں کو دکھا کر اپنے لیے اگلے الیکشنز کے لیے ووٹ لے سکیں؟ اس کا جواب ہے صفر, نو. ان کے پاس ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے جس کو وہ لوگوں کو دکھائیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں. اب لوگوں کو اپنے پاس اٹریکٹ کرنے کے لیے جو بہانہ ہے ان کے پاس وہ ہے سائفر, اور اس سائفر کی بیس کے اوپر وہ ساری کہانی بنا رہے ہیں. آج شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ جب سائفر آیا تھا تو اس وقت کی جو وزارت خارجہ کے حکام تھے انہوں نے اس سائفر کو اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے چھپانے کی حتی الامکان کوشش کی, اور پھر وزارت خارجہ کا ایک محب وطن افسر جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا, اس نے خفیہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو اس سائفر کے بارے میں آگاہ کیا, جس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سائفر کو منگوایا, اس کو دیکھا اور وزیر اعظم کو دکھایا, جس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ ابھی اس پہ مٹھ رکھو, ابھی اس پر خاموشی رکھو, ابھی اس کی کوئی آواز باہر نہیں نکالنی, ذرا معاملہ بن جائے گا پھر ہم آگے گیم چلائیں گے. کیونکہ اگر اس وقت اس کے اوپر کارروائی کی جاتی یا اس کو اس وقت سامنے لے کے آیا جاتا تو اس وقت تک اس سارے غبارے میں سے ہوا نکل جانی تھی. لیکن چونکہ سیاست کے اندر ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لہٰذا عمران خان صاحب نے اس
टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे का सारा गेम प्लान किया। अब इसके अलावा साइफर के अलावा इमरान खान साहब के पास कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि उनकी जमात और ख़ुद उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है, और उसके लिए जो फॉरेन फंडिंग केस है वो एक बहुत बड़ा मवाद फराहम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी जमात और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। अब इमरान खान साहब का जो बयानिए का अगला हिस्सा है वो यह है न्यूट्रल अंपायर नहीं है, इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो हर एक पार्टी के लिए काबिल कबूल हो, जो सबका यस मैन हो, एक ऐसा आदमी जो हुकूमत के खिलाफ, जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बरसर इक़्तिदार हुकूमत के सामने खड़ा हो जाए, जो डस्का के अंदर होने वाली धांधली को बेनकाब करने के लिए रिपोर्ट को आम कर दे, जो ये बताए कि किस किस जगह पर कहाँ पर बैठकर या डस्का में धुंध की आड़ के अंदर पोलिंग अमले को यरगमाल बनाकर मोहरें लगाई गई, वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिज़ाइन का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी इसको बिल्कुल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, हमें इस पर एतबार नहीं है। यानी उन्होंने अगले इलेक्शंस के लिए अभी से पेशबंदी कर दी, यानी अगर अगला इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी ज़ेरे निगरानी में हुआ और अगर इमरान खान साहब वो इलेक्शन हार गए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इलेक्शन भी धांधली शुदा होंगे और इमरान खान साहब उनके नताइज को तस्लीम कतई तौर पर नहीं करेंगे। इस नए बयानिए की बुनियाद भी वो अब रखना शुरू हो गए हैं। लाहौर के जलसे में, कराची के जलसे में उन्होंने इस बात की इब्तिदा की, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से लोगों को लेक्चर दिया। लाहौर के जलसे में एक कदम आगे आए और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। यानी उनको अब इस बात का ये है कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया तो इसकी भी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ही होगी। इसके साथ साथ जो उनका अगला मुतालबा है वो ये है कि जनाब आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए, क्योंकि इसी कानूनी सुकम की से फ़ायदा उठाते हुए पंजाब में उनकी हुकूमत को घर भेजा गया है और हमज़ा शहबाज साहब ने उनकी पार्टी के मुनहरफीन को अपने साथ मिलाकर अपनी एक हुकूमत बना ली है। अगरचे अभी तक इमरान खान साहब की पार्टी के जो सदर साहब हैं यानी आरिफ अलवी साहब और जो गवर्नर पंजाब हैं उमर सरफराज चीमा साहब, वो किसी न किसी ज़रिए से किसी न किसी तरीके से हमज़ा शहबाज साहब से हल्फ उठाने के लिए अभी तक उसके लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और इसके लिए जवाब इमरान खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पेश किया? जवाब ये पेश किया कि जनाब ये जमहूरियत से सबसे बड़ा मजाक है और अगर मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सुओ मोटो एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर तो 4 दिन के अंदर समातें भी हुई, आधी रात को अदालत भी खुल गई और उसके बाद सारा कुछ काम ठप हो गया। लेकिन वो जो इस सारे अमल की बुनियाद है यानी वफादारियों को तब्दील करना, उसके लिए जो दरख्वास्त है उसकी समाअत को यानी उस रेफरेंस की समाअत को अब ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। ये मामला ज़्यादा अहम था कि वो मामला ज़्यादा अहम था? अगर उस वक़्त इस मामले को ख़त्म कर दिया जाता तो आज पंजाब के अंदर मेरी हुकूमत होती, परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर होते। लेकिन अब चूँकि ऐसा नहीं हुआ और वो रेफरेंस की अभी तक समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी, लिहाजा इमरान खान साहब ने ये जो क़यादत में तब्दीली हुई है पंजाब की, इसकी भी तमाम तर ज़िम्मेदारी डाल दी है अदालत पर। और अब जो नया नैरेटिव उसके ऊपर वो बिल्ड कर रहे हैं वो ये है कि जनाब अदालतें भी हमें अच्छी नहीं मिली, क्योंकि अगर हमारे हक़ में फ़ैसले होंगे वही तस्लीम किया जाएगा। मैंने आपको बताया बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब अगर जब तक वो ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा कोई कानून नेशनल असम्बली से पास कर देना चाहिए कि जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उनकी जमात के ख़िलाफ़ कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उनकी जमात को हर हाल में ईवान के अंदर मौजूद होना चाहिए और इमरान खान साहब को ताहयात इस मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए। ना सिर्फ वज़ीर आज़म होना चाहिए बल्कि स्याह सफ़ेद का मालिक होना चाहिए। जो हाँ करेगा वो सब लोगों को हाँ करनी चाहिए, जो ना करेगा वहाँ पर सब लोगों को ना करनी चाहिए, क्योंकि अब इमरान खान साहब को इससे कम कुछ और कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का भी ऐलान कर दिया। उनका ये कहना है कि आज हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर हमने इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी के मार्च का
فیصلہ کیا ہے اور میں نے اپنی پارٹی کی تمام تنظیموں کو جو گلی محلے تک کی بھی تنظیمیں ہیں ان کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ اس جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس کی نہ صرف تیاری کریں بلکہ لوگوں کو منظم کریں اور ان کو ہر حال میں اسلام آباد لے کے آئیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد میں اس مرتبہ جب وہ کال دیں گے جو بہت جلد دیں گے اسلام آباد میں لاکھوں افراد موجود ہوں گے اور وہ حقیقی آزادی لے کر ہی واپس آئیں گے. لیکن جناب اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر اب ہمیں ایک نئے طویل دھرنے کا جو ہے اس کو خوش آمدید کہنے کی رانا ثناء اللہ صاحب کو تیاری کرنی چاہیے. نہ صرف تیاری کرنی چاہیے بلکہ ڈی چوک کے ارد گرد جو ڈسپوزیبل قسم کے واش رومز ہیں وہ بھی لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں لگا دینے چاہیے. وہاں پہ ٹوٹیوں کا بندوبست ہونا چاہیے, وہاں پہ خیمے لگ جانے چاہیے. جو اس پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر جو فینس ہے وہاں پر تار ڈال دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے کپڑے وہاں پہ دھو کے ٹانگ سکیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے سامنے بھی ایسے ہی مناظر ہوں گے جس طرح ماضی میں دیکھیں ہیں. یہ ایکشن ریپلے ہوگا. عمران خان صاحب کا اقتدار سے اترنے کے بعد جو منزل ہوگی وہ یقینی طور پر کنٹینر ہوگی, اور عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر کر ہی پہنچے تھے وزارت عظمیٰ کے آفس تک, اور وزارت عظمیٰ کے آفس سے اترنے کے بعد انہوں نے اب کنٹینر کو ہی اپنا مسکن بنا لیا ہے. جو کہانی کنٹینر سے شروع ہوئی تھی وہ کہانی ہی کنٹینر پر جا کے ختم ہوگی. عمران خان صاحب نے اپنے لیے جس سیاسی لائے عمل کا جو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ جس مرضی نتیجے پر پہنچے اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے تو وہی پرفارمنس دہرائیں گے جو انہوں نے ماضی میں دہرائی, اور اگر اقتدار میں نہیں آئیں گے تو وہی سیاست کریں گے جو اس وقت وہ کر رہے ہیں, جو 2012 سے لے کر 2018 تک عمران خان صاحب نے کی. عمران خان صاحب سے اب بچاؤ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ آسان ہے, کیونکہ وہ جس گاڑی پر چڑھ گئے ہیں وہ گاڑی سے اب نیچے اترنے والے وہ مجھے لگتے نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.